اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما حق الزوجة عليك فأن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكنا وأنسا فتعلم أن ذلك نعمة من الله عز وجل عليك فتكرمها. معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گلشن خاندان پروگرام میں آپ تمام ناظرین محترم کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے اس پروگرام میں خواتین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک امانت ہے اور اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، لہٰذا عنوان ہے خواتین اللہ کی امانت ہے. اس حدیث شریف میں پیغمبر اسلام صلوات اللہ علیہ نے فرمایا عورت کا حق یہ ہے، خواتین کا حق یہ ہے کہ تو جان لے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اسے بطور نعمت تمہارے ہاتھوں دیا ہے، لہٰذا اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کی شکر گزاری، اس کی صحیح حفاظت اور اس کے صحیح حقوق کے ادا کرنے اور ان کے جو مشروع اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، پیغمبر اسلام کی طرف سے اور دین مقدس اسلام کی طرف سے جو حقوق ان کے لیے معین کیا گیا ہے، ان حقوق کا بجا لانا اور ان حقوق کا ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور اس رحمت اور اس امانت کی حق امانت داری اور اس امانت کی حق ادائیگی اس صورت میں ممکن ہے. لہٰذا فرمایا رسول گرامی اسلام نے اپنی اکلوتی بیٹی کو جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دولت میں جب پہنچی، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے علی، میری بیٹی تیرے ہاتھوں امانت ہے. یہ بات تاریخ میں بھی ثابت ہو چکی ہے کہ جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جب قبر مبارک میں آپ اتار رہے تھے، اس وقت آپ رسول گرامی اسلام سے یہی فرما رہے تھے کہ اے رسول گرامی، آپ پر سلام ہو، اور جو امانت آپ نے میرے ہاتھوں سپرد کی تھی، اس امانت کو جو آپ نے صحیح سالم حالت میں آپ نے دی تھی، آج میں اسے صحیح سالمین زخمی حالت میں آپ کی امانت آپ کو پلٹا رہا ہوں. اس پر علی معذرت کرتا ہوں، اور اس پر علی کی خوشیاں جو ہے اس کے بعد سلب ہو چکی ہے. علی اس کے بعد کبھی رات کو نہیں سوؤں گا. تو لہٰذا عورت یا خاتون انسان کے لیے یا بیوی شوہر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اور اس امانت کی صحیح ہم نے اس کی امانت داری کو خیال رکھنا ہم سب پر فرض ہے. ایک چیز جو اس امانت کی امانت داری اور دیانت کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے درگزر کرنا، اور ان کے لیے کبھی اگر وہ انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اگر کبھی اس سے کوئی آپ کے اس خدمت کرنے میں یا آپ کے گھر میں کام کاج کرنے میں اگر کہیں کوتاہی ہو جائے، یا اگر کبھی اسے معذرت کا موقع اگر اسے آ جائے، تو انسان کو چاہیے کہ اسے عفو درگزر کرے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو دوسروں پر رحم کرے گا اور جو دوسروں کو عفو بخشش کرے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے بھی عفو بخشش کرے گا اور اسے بھی معاف کر دے گا. اسی سلسلے میں اسحاق بن عمار کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ عورتوں کا مردوں پر کیا حق ہے اور کیا ذمہ داری ہے. اس وقت آپ نے فرمایا انہیں کھانا دینا اور انہیں لباس دینا اور انہیں مسکن کی اس کے لیے مسکن کا تہیہ کرنا، یہ مردوں پر حق ہے اس عورت کی، اور اس کا حق ہے. اور اگر کوئی جرم کرے وہ عورت تو اسے معاف کر دینا. اور اس کے علاوہ فرمایا اور اگر اسے ملے تو حشاش بشاش اور خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا، یہ عورتوں کا حق ہے. جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے جو درس ملتا ہے کہ ان کے لیے غم و غصہ کرنا یا ان کے لیے مار پیٹ یا گالی گلوچ دینا درکنار، کیونکہ اس سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی برادر مومن سے یا برادر مسلمان سے ان کے ساتھ اگر کوئی رابطہ ہو یا ان کے ساتھ اگر کوئی ایسا واسطہ پڑ جائے تو ان سے بھی روکا گیا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہ آئے یا کسی کو گالی گلوچ نہ دے. لیکن یہاں فرمایا کہ اس عورت کا حق ہے صرف کھانا کھلانا اور ان کا جگہ کا ان کا تہیہ کرنا، صرف یہ ان کا حق نہیں، بلکہ
کہ عزت احترام کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا یہ بھی اس کا حق ہے۔ اسی لیے یہ خاندان میں، کیونکہ عورت جو ہے خوشیوں کا ذریعہ ہے اور خوشیاں لانے والی ہے، اور اسے پھول سے تشبیہ دی ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، المرأۃ ریحانۃ لا قہرمانیہ کہہ کر فرمایا کہ اس کو اس پھول کی طرح اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یہ گھر میں سب سے زیادہ مؤثر فرد ہے کہ اس خاندان میں آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے اور آپ کے گھریلو امور میں سب سے زیادہ یہی مؤثر ہے کہ انہی کے ذریعے گھر میں جو ماں ہے اور گھر میں جو بیوی ہے، اور بیوی اپنے شوہر کے لیے، ماں اپنے بچوں کے لیے سب سے مؤثر ترین فرد ہے۔ اگر بچوں کو صحیح تربیت دینا ہو تو ماں کے گود سے ان کو صحیح تربیت ملے گی، اور اگر کسی بھی خاندان میں اگر کوئی شوہر ایک اعلیٰ مقام تک اگر پہنچتا ہے تو یہ بھی بیوی کی مرہون منت ہوتی ہے، کیوں؟ گھریلو امور میں وہ ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور اس کی مدد کرتی ہے، اور اسے آگے چلنے اور اسے اعلیٰ منزل تک پہنچنے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ پھول کو رنگ تو سبزے کو مہک دی اس نے، پھول کو رنگ تو سبزے کو مہک دی اس نے، روشنی شمع کو تاروں کو چمک دی اس نے، گوش احساس کو پائیں کی کھنک دی اس نے، دامن فکر کو سندل کی مہک دی اس نے، بڑھ گئی اور بھی انسان کے چمن کی خوشبو، بڑھ گئی اور بھی انسان کے چمک کی خوشبو، جب سے تہذیب میں آئی ہے دلہن کی خوشبو۔ یہ اس دلہن یا اس عورت کے لیے یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے کہ خاندان میں اگر اس خاندان والوں کو اگر خوشیاں دیتی ہے تو وہی دے گی، اور اگر خاندان والوں کو سکون ملتا ہے تو انہی کی ذات سے ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی مرکز خاندان ہے، اور مرکز خاندان مرکزی حیثیت جو کردار ادا کرتا ہے وہ یہی بیوی ہے یا ماں ہے۔ بس بد اخلاق اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا یہ اس کے حق میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے حق میں کوتاہی کرنے کے مترادف ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ان کا بد اخلاقی کا، اور اگر شوہر بد اخلاق ہو اور بیوی صبر کرے، اور اگر بیوی بد اخلاق ہو تو شوہر صبر کرے، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ثواب رکھا ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بد اخلاق بیوی کے بد اخلاقی پر اگر صبر کرے تو اس کے لیے یعنی ہزاروں سال کی عبادت اور ہزاروں سال کے عبادتوں میں گزارنے کا اسے ثواب دیتا ہے، اور ہزاروں درجہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے عطا کرتا ہے، اور ہزاروں اس کے گناہ جو ہے معاف کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے اپنے بد اخلاق بیوی کے اس بد اخلاقی پر انہوں نے صبر کیا، یا جس عورت نے اپنے بد اخلاق شوہر کے بد اخلاقی پر انہوں نے صبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے قیامت کے دن اجر و ثواب رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کی بد اخلاقی کو برداشت کر کے اس گلشن خاندان کو اور اس میں آنے والے آلام اور مصائب سے بچانے کے لیے جب ایک طرف تحمل کر لیتا ہے تو اس گلشن خاندان میں کلیاں جو ہے کھلتی ہیں، اور ان میں کوئی آفت نہیں آتی، اور ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آتی، اور سالم اور سلامت کے ساتھ اس خاندان کا پھلا پھولا خاندان جو ہے وہ معاشرے میں پیدا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ایک شخص اگر ایک طرف اگر ہم تحمل کریں تو دوسری طرف ضروری ہے کہ وہ بھی پھر اپنے تحمل اور بردباری پر جو ہے وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے، اور خاندان سالم خاندان کی شکل میں اس دنیا میں وجود میں آتا ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ اگر بد اخلاق ہو، چنانچہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کن کے میں فرماتے ہیں کہ آپ کی بیوی جو ہے بہت بد اخلاق تھیں، اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے تھے۔ تو آپ کے جو اصحاب تھے، حواری تھے، وہ یہی سوال کرتے تھے کہ یا نبی اللہ، یہ آپ کو سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے لیکن آپ ان کے حق میں سب سے زیادہ دعائے خیر دیتے ہیں، اس کا ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر مومن کے لیے ایک امتحان ہے، کیونکہ کوئی بھی مومن اس دنیا میں بغیر امتحان کے نہیں آتے۔ ہر مومن کے لیے ایک امتحان ہے، میرے لیے امتحان میری بد اخلاق بیوی ہے کہ اگر میں اس کی بد اخلاقی پر اگر میں صبر کروں تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دے گا، لہٰذا میں اس لیے اس کے لیے دعا خیر دیتا ہوں کہ یہ سالم رہے اور یہی امتحان میرے لیے باقی رہے۔ کیوں کہ یہ امتحان میرے کنٹرول میں ہے، لیکن ممکن ہے کبھی ایسا ہو کہ کوئی ایسا امتحان مجھ پر آئے جو میرے کنٹرول سے باہر ہو، تو مشکل ہے، اور وہ اس امتحان میں کامیابی میرے لیے ممکن ہو یا نہ ہو، لہٰذا یہی امتحان میرے لیے آسان ہے، اس لیے میں اس کے لیے اور اس کے سلامتی کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں۔ خاندانی
صمیمیت میں محبت کا کردار، اس میں محبت اور اظہار محبت، اظہار مودت بھی ضروری ہے کہ میاں بیوی کے حق میں، کہ میاں بیوی کے لیے اظہار محبت کرے اور بیوی میاں کے لیے، اور اسی طرح بچوں کے لیے بچوں کے ساتھ اظہار محبت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے جو خاندان ہے، آپ کے جو گلشن خاندان ہے، کہ وہ سالم رہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ صمیمیت کے ساتھ زندگی گزارے، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ زندگی گزارے، اور ایک دوسرے کا حق بہترین طریقے سے وہ انجام پائے، اور ایک دوسرے کو عزت اور تکریم کے ساتھ وہ نگاہ کرے، اور ایک دوسرے کے ساتھ عزت کے ساتھ اور ایک دوسرے کے یعنی عزت میں وہ زندگی گزارے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ محبت کا اظہار بہت ضروری ہے، کہ چنانچہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو سوء ظن کرتے ہیں کہ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے اظہار محبت کرتے تھے، یہی ان کے لیے، ان کے بھائیوں کے لیے بہت گراں گزرا، اور بھائیوں نے اسی وجہ سے ان کو یعنی اپنے درمیان میں سے اٹھانے کا انہوں نے سوچ لیا کہ آخر کیوں ایسا ہوا۔ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کبھی کبھی یہی سوچا کرتے تھے کہ ایک دفعہ جب ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے تو اس وقت آپ مسکرا رہے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ کیوں؟ جب ان کے ایک بھائی نے سوال کیا کہ جب آپ کو ہم کنویں میں ڈال رہا ہے تو اس وقت آپ مسکرا کیوں رہے ہیں، یہ کوئی مسکرانے کا وقت ہے؟ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں ایک دفعہ میں سوچتا تھا، میں یہی سوچتا تھا کہ یوسف جس کے اتنے بہادر بھائی موجود ہو، اتنے سارے بھائی، طاقتور بھائی موجود ہو، کہ ان کی طرف کون ان کے ساتھ غصے سے دیکھ سکے گا، یا کون اس حضرت یوسف کو کوئی نقصان پہنچا سکے گا۔ میں یہی سوچتا تھا، کیونکہ میں اپنے بھائیوں پر مجھے بھروسہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر میں نے بھروسہ نہیں کیا، لیکن صرف میرے ذہن میں یہی باتیں آ گئی کہ میرے اتنے یعنی طاقتور بھائی ہوتے ہوئے کہ مجھے کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا آج مجھے اس بات پر مجھے یقین آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی پر اگر اطمینان کرے تو یہ اطمینان قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے اللہ کے علاوہ تم لوگوں کے اوپر یہ اعتماد کیا تھا، اور انہی ہاتھوں سے آج یوسف کنویں میں ڈال رہا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے درس ہے، اگر آپ اور ہم خاندان میں اگر کسی کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں، خاندان میں اگر کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، یا خاندان میں اگر ہم کسی امانت داری کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر ہے، کہ اسی لیے فرمایا کہ جو چیز غیر اللہ کا یعنی اس میں شائبہ ہو وہ دائم اور وہ اسے استقرار نہیں ملتا۔ لہٰذا امور میں دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی خاندانی امور ہو، خاندانی حقوق ہو، یا ماں بیوی کے حقوق ہو اور اولاد کے حقوق ہو، ہر ایک حقوق کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سمجھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے ان حقوق کا ادا کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اور جس پر ایسا نہیں کہ مثلا اگر اس کا حق آپ ادا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کوئی اظہار محبت نہیں، تو صرف کسی کو کھانا کھلانا یا صرف کسی کے حقوق ادا کرنا یہ کافی نہیں، بلکہ محبت کا اظہار بھی ضروری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ صمیمیت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ معاشرے کو اور اگر اس خاندان کو صحیح سالم اگر آپ نے نگہداری کرنی ہے تو اس میں حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اظہار محبت اور اظہار مودت بھی ضروری ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کے بارگاہ میں، پروردگارہ ہم سب کو بھی اپنے حقوق ادا کرنے اور اپنے متعلقین کے حقوق ادا کرنے اور ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے دین مقدس اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔